اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارکہ شعبان فضیلتوں اور رحمتوں اور فیوزات سے پر مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں روایات ہیں کہ ماہ شعبان، رجب اور رمضان، یہ تین مہینے جس میں ایک مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اس فصل کا، اس پھل کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن خاص کر جو فضیلتیں ہیں کہ جس میں مقدس ہستیوں کا جو آنا جانا اس مقام، خاص کر اس مہینے میں، کہ یکم سے لے کر یکم شعبان المعظم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین کی آمد ہے، اور اس کے بعد 3 شعبان سید الشہداء کی آمد ہے، 4 شعبان حضرت عباس علمدار کی آمد ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ کربلا والوں کی آمد جو ہے مسلسل ہوتی رہی اس ماہ مبارکہ شعبان میں۔ اور آج جس عظیم المرتبت ہستی کی ولادت باسعادت کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ سید الشہداء امام علی مقام کے فرزند ارجمند حضرت امام زین العابدین کی جو عبادتوں کی زینت، جنہیں زین العابدین کہا، جو سجدوں کی زینت ہے، سید الساجدین جن کا لقب ہے۔ آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر امام سجاد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کے عفو و درگزر کی جو مثالیں ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ امام سجاد علیہ السلام اس آیہ مجیدہ کی حقیقی تفسیر بن کے آئے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جو آج امام علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو فرمائیں گے، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو فرمائیں گے۔ مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، خطیب اہل بیت، حضرت علامہ جعفر رضا علوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، اور خاص کر آج کے جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر آپ نے 2000 صفحات پر مشتمل کتاب بھی لکھی ہے، تو یقیناً بہترین گفتگو فرمائیں گے، کیونکہ آپ کا بہت گہرا مطالعہ ہے امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی ائمہ اطہار علیہ السلام پر آپ نے کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد اعجاز بشیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ اور اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سلسلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ قبلہ امام علیہ السلام خود خانوادہ اہل بیت میں بعد رسالت مآب ولادتیں ہوئی ہیں یقیناً، لیکن یہ کہ خوشیوں کے موقع بہت کم ہی آئے، اور آپ کے گھرانے میں، سید الشہداء کے گھرانے میں، ایک ایسی ہستی کا وجود اس دنیا میں تشریف لائے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی صورت میں وہ کون سا لمحہ تھا کہ جس میں امام تشریف لائے، اور اس وقت خانوادے کے خوشی کا جو موقع تھا وہ اگر ناظرین کی خدمت بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام کے گھروں کی جو خوشیوں کا انداز ہے وہ عین قرآن ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے گھروں کی جو خوشیاں ہیں
ان کے انداز کو آپ جانتے ہیں، مگر اصل جو انداز ہمیں اپنانا ہے ہم تمام مسلمانوں کو، وہ وہی انداز اپنانا ہے جو سیرت طیبہ انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں اپنی زندگانی سے دیا ہے۔ بے شک۔ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عجیب و غریب پروگرام کیے جاتے ہیں، موسیقی کا پروگرام ہو گیا یا فائرنگ کی جاتی ہے، اور اس فائرنگ سے کئی حادثے بھی ہو جاتے ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں، اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اپنے خاندان میں، اپنی فیملیوں میں، مگر اہل بیت اطہار کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے ہاں تو یہ ہے کہ جب کسی معصوم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے یا کسی معصوم کے فرزند کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں سجدوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، کیا بات ہے، شکر کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ، خوشی کا یہ قرآن کریم کی تلاوت کا اور مناجات کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور تاریخ میں یہاں تک ہے کہ صدقات خیرات کو تقسیم کیا جاتا ہے، غرباء و مساکین یتیموں میں لباس تقسیم کیے جاتے ہیں، اور 300 سے 400 سے زیادہ میں نے ان آنکھوں سے پڑھا کہ دمبے ذبح کیے جاتے، اونٹ ذبح کیے جاتے، غرباء و مساکین کی دعوت کی جاتی، مسافروں کی دعوت کی جاتی، بیواؤں کے گھر میں راشن پہنچایا جاتا، بیواؤں کے گھر میں وہ گوشت پہنچانے کی کوشش کی جاتی، اور اس خوشی کے اظہار کو مزید بڑھاتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھروں میں ذکر خدا کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، بے شک۔ اور ہمیں بھی اہل بیت اطہار انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کو محروز خاطر رکھتے ہوئے اس طرح کا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جبکہ شریعت نے حکم بھی دیا ہوا ہے کہ تمہارے ہاں ولادت ہو تو عقیقہ کا اہتمام کرو اور غرباء و مساکین میں تقسیم کرو، اور دعوت بھی کرو اپنے گھر پہ اور لوگوں کو کھلاؤ۔ بے شک، بہت شکریہ، آپ نے بہترین بات فرمائی۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی دنیا میں آمد ہے، اور آپ علیہ السلام کی فضیلتیں برکتیں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے گھر میں جب یہ ولادت ہوتی ہے، اور خاص کر ایسی ذوات مقدسہ کہ جن کا علم جو ہے وہ ظاہراً کسی عام انسان سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا ہے، آپ یا تو خانوادہ رسالت میں ہیں تو رسول اللہ سے جو علم چلا ہے وہ رسول اللہ کا علم کہاں سے آیا ہوا ہے؟ خدا کی جانب سے، من جانب اللہ ہے، تو علم لدنی کے مالک ہیں۔ امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد کے واقعات، خود سید الشہداء اور خود امام علی مقام اور رسول خدا کی ولادت، تو ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو جیسے قبلہ نے بیان فرمایا، امام علیہ السلام کے خانوادے میں آپ جو والدہ محترمہ ہیں ان کا اگر تھوڑا سا تذکرہ فرمائیں، اس لیے کہ آپ کا جو ددیال ہے وہ تو معروف ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ننیال میں سے بھی ایک فضیلتیں ہیں کہ یقیناً ماں کا اثر ہوتا ہے اولاد پر، تو آپ کی والدہ گرامی قدر کے حوالے سے بھی اگر ناظرین کی خدمت میں کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عالم اسلام کو یہ مبارک دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے۔ آمین۔ جیسا کہ قبلہ ہمارے معاشی، ہمارے سماجی اور ہمارے اخلاقی اقدار کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، یقینی سی بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اور سب سے اول اس کو ترجیح میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا چلنے کا راستہ یا زندگی گزارنے کا راستہ ان حضرات کے نقش قدم کے پیچھے پیچھے ہیں یا ان سے الگ ہے، تو اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کا زوال جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ان نقوش پاک کو چھوڑ دیا ہے، بے شک، کسی اور نقوش پاک کی تلاش میں ہیں، تو جب آپ اس طرف چلیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات، یہ پورا گھرانہ ایسی محبتوں کا اور ایسی الفتوں اور ایسی نورانیت کا گھرانہ ہے کہ ذاتی طور پر اس کے اندر ایسی کوئی فضیلت ہم ڈھونڈنے چلیں کہ کوئی خاتون اگر ایسی ہو جس میں ماں کی طرف سے کوئی اثر آئے تو پھر ہی وہ عظیم الشان ہستیاں پیدا کرے گی،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب جملہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ اس گھرانے کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس گھرانے کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، نہ یہ گھرانہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ اگر وہ خاتون جو نصیب والی ہے وہ سادات میں سے ہو تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن یہ وہ پارس ہیں، یہ وہ جواہر ہیں کہ ان کے ساتھ پتھر بھی لگ کے خود ہیرا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میری تو اس پہ رائے ہے اس اعتبار سے۔ بات۔ اور جہاں تک حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا تعلق ہے، میری تحقیق یا میری اپنی مطالعے کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایک کسی بھی غزوے میں یا کسی جہاد میں یا کسی بھی طرح سے ام ولد کی جو اصطلاح ہماری علمی استعمال ہوتی ہے، وہ خاتون اس طرح خانوادہ نبوت کے ساتھ متصل ہوئیں، آپ کے حوالہ عقد میں آئی ہیں، وہ ایک برا پس منظر ہے اس اعتبار سے، مختلف آراء ہیں اس کے اندر۔ لیکن مجھے مطلب انتہائی درجے میں جا کر یہی ملا، اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں، نام کے بھی حوالے سے، نسبتوں کی بھی حوالے سے ہے، بعض نے ان کو افغانی النسل لکھا ہے، بعض نے سندھی بھی بیان کیا ہے، اور کئیوں نے فارسی النسل بھی بیان کر دیا ہے۔ لیکن میں نے وہ پہلے والا جملہ کہا نا کہ یہ خانوادہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ ہم فارس میں جا کر ان کی عظمتوں کو تلاش کریں، فارس والے یہاں آ کے عظمتیں تلاش کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیونکہ میرے نبی کا پیغام وہاں پہنچا ہے تو ان کو عزت ملی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی والدہ ماجدہ مختلف روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آپ کے عقد میں تشریف لائی، اور بہرحال وہ پہلے ان کا جو بھی پس منظر ہو، جس طرح کا بھی پس منظر ہو، لیکن جب وہ اس تطہیر کے گھرانے کے ساتھ متصل ہو گئیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی پاکیزگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بہت اور اصول یہ ہے کہ پاکوں سے پاک ہی پیدا ہوتا ہے، یہ ایک فطرت کا ایک اصول ہے۔ تو جب ایسا خون ہو جو امام زین العابدین علیہ السلام کے والد ماجد، جن کی تطہیر پر تقدیس پر تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، جو دنیا میں بے ایمان ہوگا وہی اس پر بات کر سکتا ہے، کیا بات، ورنہ اتنی پاکیزگی والے گھرانے میں جب وہ آ کر آپ سے متصل ہوئی ہیں تو اللہ رب العالمین نے پھر وہ فرزند جلیل عطا فرمایا ہے کہ جس پر پوری امت مسلمہ کو علم کے اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے بھی اور روحانیت کے اعتبار سے بھی قیامت تک فخر رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی والدہ ماجدہ، بہت خوبصورت بات فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ قبلہ، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام زین العابدین علیہ السلام نے جس طرح ایک امام کا جو فرض بنتا ہے، جو فرائض ہیں، جو دین اسلام کی ترویج و تبلیغ، امام علیہ السلام نے بعد کربلا کس طرح دین کی ترویج و تبلیغ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کربلا ایک بہت بڑا صدمہ ہوا اہل بیت اطہار کے لیے۔ جہاد و شہادت تو اس گھر کا ورثہ ہے، مگر جو کربلا میں ظلم ڈھائے گئے، تاریخ بھی اس پہ شرماتی ہے۔ وہ ظلم کہ جن کو بیان کیا جاتا ہے، جو تاریخ نے لکھے، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ظلم جو تاریخ لکھنے سے قاصر رہی، ان مصائب و آلام کو، ان مصیبتوں کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ظلم ہوئے، اور کربلا میں اور بعد از کربلا کوفہ و شام میں کتنی بڑی مصیبتیں ان پر ڈھائی گئیں۔ مگر ان تمام مظالم اور مصیبتوں کے باوجود جو اہم ترین سید الساجدین امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو ایک اہم رکن، اہم جز
اہم پوائنٹ ملتا ہے وہ ہے صبر و استقلال. بعد از کربلا آپ اندازہ کریں کہ ایک قیدی بھی ہو اور اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں مقید ہیں، کبھی پیدل، کبھی اونٹ کا سفر، کبھی بازار شام کا ہجوم، کبھی دربار کا ماحول. نماز پنجگانہ اور نماز تہجد کی ایک رکعت بھی قضا نہیں کی امام زین العابدین علیہ السلام نے. اور پھر لقب بھی ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت. لقب ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار. اور پھر شام کی قید میں دروغہ خود روایت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم زندان کے قریب گئے ہیں تو سید الساجدین کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، مناجات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور حالت سجدہ میں دیکھا ہے. اور ایک اخلاق کا پہلو بھی ہے بہت بڑا. یہ ایک واقعہ ہے جو تاریخ نے رقم کیا ہے کہ بعد از کربلا جب شام سے رہائی مل جاتی ہے تو آپ مدینہ میں تشریف فرما ہیں، اور وہاں پہ جہاں تبلیغ کیا کرتے تھے ایک حجرہ ہے مدینے سے باہر، وہاں پہ ایک لشکر آیا ہے اور مدینے پہ چڑھائی کرتا ہے مدینے کے لوگوں پہ. تو مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ دفاع کرتے ہیں. اس میں حسین بن نبیر، یہ حضرت علی اکبر کا قاتل ہے، اور اس نے کیا کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس حجرہ کی طرف پڑھا جہاں امام بیٹھ کے تبلیغ کیا کرتے تھے. آگے بڑھا اور اس نے پناہ لی، پسینے سے شرابور ہے، گھبرایا ہوا ہے. امام نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا. اس نے سمجھا کہ شاید امام زین العابدین نے فرزند حسین ابن علی نے مجھے پہچانا نہیں، اس نے جانا چاہا. تو امام سجاد علیہ السلام نے روک لیا، کہا رک جاؤ. رک گیا، فرمایا کھانا کھا کے جاؤ. اسے کھانا کھلایا. پھر اس نے جانا چاہا. امام نے فرمایا گرمی کا موسم ہے، 2 گھڑی آرام کر لیں. اب یہ بستر دیا گیا. اسے نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ امام زین العابدین ہیں، میں ان کے بھائی کا قاتل ہوں، اور کربلا میں مزید میں نے جو ظلم کیے ہیں وہ سارے امام جانتے ہیں، اگر پہچان لیں گے مجھے قتل کروا دیں گے. گھبرایا، اٹھا، جانا چاہا. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے درہم و دینار کی تھیلیاں دی. اس وقت اس کے ضمیر سے رہا نہ گیا اور یہ بول پڑا، کہتے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب امام نے فرمایا کہ ہم امام ہیں، زمینوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتے ہیں، علم لدونی کے مالک ہیں. میں تمہیں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، اس کے علاوہ بھی تم نے کربلا میں کی ظلم کی. تو کہتا مولا یہ پھر کیا ہے جو آپ نے مجھے پانی پلایا، آرام کے لیے بستر دیا، کھانا میں نے یہاں پہ تناول کیا، اور پھر درہم و دینار دے رہے ہیں. فرمایا کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے. کیا بات ہے. وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہماری سیرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اخلاق کے پیکر تھے آپ. جی. اور رسول اکرم کی زندگی کو آپ نے پریکٹیکلی آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا. کیونکہ اسی خانوادہ سے جی بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ آپ بھی اسی حوالے سے، امام کی یقیناً حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں کھلے عام دین کی ترویج و تبلیغ کرنا اور آپ کو گفتگو کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. تو کس طرح امام علیہ السلام نے دین کی ترویج و تبلیغ، دین مصطفیٰ کو، اس حقیقی چہرے کو جو یزید مسخ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور واقع کربلا بھی پیش آ چکا، تو وہ جو یزید کرنا چاہ رہا تھا اس کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے کس طرح حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے رکھا. اچھا یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے انشاءاللہ. بریک کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
محترم ناظرین، ایک بار پھر پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، اور بریک سے پہلے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھا تھا کہ امام علیہ السلام نے ان حالات میں کہ کربلا کا واقعہ پیش آ چکا ہے اور اس کے بعد بھی یزید جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے مسلمانوں پر، اور خاص کر اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، ایسے حالات میں کس طرح امام علیہ السلام نے دین مبین کے حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا؟ دیکھیں، خیر و شر کا مارکہ تو کبھی بند نہیں ہوا اور نہ یہ قیامت تک ہوگا، یہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ لیکن امام کے بارے میں مزید اس پر بات کرنے سے پہلے میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جس طرح فرماتے ہیں نا انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، تو اس کی ایک طرق کے اندر یہ کلمات بھی آتے ہیں کہ انا دار الحکمہ، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، حکمت کا گھرانہ ہوں، حکمت کا منبع اور مرکز ہوں، کیا بات ہے، اور علی پھر اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ حکمت اور دانائی، یہ وژڈم جو ہے نا، یہ نسل در نسل آگے بھی منتقل ہوا ہے، جیسے فیضان علمی، فکری، روحانی، اعتقادی منتقل ہوا ہے، تو یہ وراثت عقلی بھی جو ہے یہ آگے منتقل ہوئی۔ کیا بات ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کی جو واقعہ کربلا کے بعد زندگی ہے، میں پہلے بھی کئی بار پروگرامز میں اس کا اشارہ کر چکا ہوں۔ آج امت مسلمہ کی جتنی کتابیں اور سرمایہ علم آپ دیکھ رہے ہیں، تو میری ذاتی رائے کے مطابق یہ فیضان ہے امام زین العابدین علیہ السلام سبحان کا۔ اللہ، سبحان اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے واقعہ کربلا کے بعد اس حکمت کا استعمال کر کے اپنے انداز تبلیغ کو اور مقصد حسینی کو تھوڑا سا بدل دیا۔ کیا بات ہے، یعنی مقصد وہی رہا، لیکن اس مقصد کو مؤثر کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے ہم نے ایک منزل پہ جانا ہے، ہم نے مثال کے طور پہ یہاں سے لاہور سفر کرنا ہے، اب ہمارا مقصد اور ہماری منزل جو وہ لاہور ہیں، اب آپ کے پاس بہت سارے آپشن اگر استعمال کرنا چاہیں، آپ بائی روڈ جانا چاہیں، بائی ایئر جانا چاہیں، یا آپ بائی ٹرین جانا چاہیں، لیکن ہدف آپ کا وہی ہے، تو مقصد حسین کبھی تبدیل نہیں ہوا، کیا بات، وہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ امام نے ماحول کی نزاکت کے اعتبار سے اپنے انداز کو تبدیل کر لیا، اور یہ اتنا ڈائنامک انداز تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ اس انداز کی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں دو ڈومیننٹ پرسنالٹیز نظر آتی ہیں، ایک طرف امام باقر اور ایک طرف امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام یہ انداز اختیار نہ کرتے تو غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ماحول کی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد کے ائمہ کے لیے پھر ماحول اتنا سازگار نہیں ہوتا علم کی ترویج اور اشاعت کا اور اسلام کی خدمت کا۔ یہ امام نے وہ بنیادیں سیٹ کر کے آنے والی نسل کی طرف منتقل فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ خاموش جہاد کیا ہے، میں اس کو آپ کی خاموش تحریک کہتا ہوں کہ امام نے جہاد تو کیا، جس طرح واقعہ کربلا میں ایک جہاد ہو رہا ہے، لیکن وہ تلوار کے ذریعے تھا، یہ کردار کے ذریعے ہے، گفتار کے ذریعے ہے، یہ علم کی ترویج کے ذریعے ہے۔ آپ نے ایسے ایسے جواہر تلاش کر کے اور ان کو تیار کر کے امت مسلمہ کو دے دیا ہے کہ آج دنیا کا ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ کسی نہ کسی واسطے سے ان سے جا کر متصل ہو جاتا ہے۔ آپ اہل سنت میں دیکھیں، اہل تشیع میں دیکھیں، بلکہ قدریہ، جہمیہ، معتزلہ کے اندر بھی جا کر دیکھیں تو آپ کو اہل بیت کی روایات کا سرمایہ وہاں بھی نظر آئے گا۔ یہ وہ آپ کی ریسرچ میتھڈولوجی جس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ لیں، امام نے وہ انداز اختیار کیا، آپ نے وہ خاموش تحریک برپا کی، افراد کے اندر مقصد حسینی کو منتقل کیا، اور ان کے اندر وہ سرمایہ علم جو ضائع ہو رہا تھا، کیونکہ بنی امیہ نے اس سرمایہ علم کو ضائع کرنے کے لیے جو ہزارہا فضائل، مناقب، علمی روایات اور عقلی اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ضائع کیا، اس کے اندر مینیپولیٹ کیا، بہت ساری چیزوں کو گھڑا گیا۔ اگر یہ تطہیر کا عمل آگے نہ چلتا، یہ تنقید اور تجزیے کا عمل آگے نہ چلتا، تو ہمارے سامنے اسلام کا حقیقی چہرہ دیکھنا بہت دشوار ہو جاتا۔ تو یہ امام کا ایک خوبصورت کردار ہے کہ آپ نے جہاں اپنے ذاتی، اس کی طرف علامہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں آپ کے خوبصورت کردار کی طرف، تو اس کے اندر بس اتنا سا جملہ کہنا چاہوں گا امام کا کہ جو آج ہمارے لیے بھی قابل عمل ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ امام نے بہت ساری چیزیں تیار کی، تلامذہ بھی کیے، سب چیزیں کی ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک ذاتی کردار کتنا خوبصورت ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ کوئی سائل آپ کے پاس آیا جو محتاج تھا، تو امام نے اس کو دیکھتے ہی زور سے پکارا، یعنی آپ کے گرد و پیش میں وہ آواز گونجی، آپ نے فرمایا میں قربان اور صدقے جاؤں اس بندے پر جو میرا زاد آخرت اٹھانے والا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ فلسفہ بنیادی طور پہ ایک لائن کا ہے، لیکن ہماری زندگی اس کے اندر گم ہو جائے تو بہت کم ہے کہ میری آخرت کی جو بوجھ ہے اس کو اٹھانے، بلے آپ کے قدم، آپ کے کاندھے پہ کون سا آخرت کا بوجھ ہے؟ یہ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو ایسے پاکیزہ نفوس ہیں
کہ جن کے بارے میں ہم عام طور پہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے، واہ واہ ان کی فکر بھی گناہوں سے پاک ہوتی ہے، واہ۔ لیکن آپ نے اپنے کردار سے بھی لوگوں کو متاثر کیا، اپنے علم سے بھی متاثر کیا اور اپنی فکر سے بھی متاثر کیا۔ بہت خوبصورت بات کی کہ کس طرح ترغیب دلائی ہے یہ خیرات کرنا۔ انسان تو سمجھتا ہے کچھ دینے والا کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں، جبکہ امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نہیں، وہ احسان آپ پہ کر رہا ہے کہ وہ سامنے آیا تو آپ کا عاقبت کا معاملہ بہتر ہو رہا ہے۔ لیکن وہ شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ یہ بھیک بھی خود ہی دیتے ہیں، حالانکہ جواب میں وہاں سے آنا چاہیے کہ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن یہ وہ سخی گھرانہ ہے، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ کیا بات ہے، کیا یہ ان کی خوبصورت کردار کی چلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے حوالے سے اس لیے بڑا میسیج ہے، جیسے قبلہ نبی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ خاص کر خیرات کرتے ہوئے انسان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ امام کی سیرت میں بھرپور انداز میں ملتا ہے۔ تو آپ کی خیرات کے حوالے سے، آپ کی سخاوت کے حوالے سے اگر کچھ ناظرین کی خدمت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا امام کی علمی اور روحانی جو سخاوت ہے وہ کیا رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے بعد از کربلا پر آشوب دور میں جب آپ پر ایک نگاہیں جمی ہوئی تھیں کہ امام کہیں پہ ایک انقلاب کا موقع نہ بنا لیں، یعنی کہ کربلا کے رد عمل میں، تو امام پر مختلف ایجنسیوں کی اس وقت اس دور کی سپاہ کی نگاہیں جمی رہتی تھیں، تو امام نے دعاؤں کے ذریعے اپنی نماز میں دعاؤں کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا ہے، سخاوت کا بھی، اخلاق کا بھی، اور محبت و الفت و جانساری کا، عاجزی کا ایک پیغام پہنچایا ہے۔ خصوصاً حالت سجدہ میں سب فرمایا کرتے تھے، یا لطیف ارحم عبدک ضعیف الذلیل الحقیر مسکین۔ اور اسی طرح علمی سخاوت، آپ کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے پوری دنیا پہ میسر ہے، لائبریریوں کی زینت ہے، اور لوگ اس سے بہت بڑا استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ امام کی خطوط ہیں اور امام کی دعائیں ہیں جن کو جمع کیا گیا اور صحیفہ سجادیہ ایک بن کے وہ سامنے آ گیا۔ یہ علمی اور روحانی سخاوت ہے میرے امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ایک سخاوت ہے غربا و مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ امام علیہ السلام سخاوت کرتے تھے اور نقاب کیا ہوتا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہیں لے۔ جب صبح ملاقات ہو کسی سے، یعنی رات کے اندھیرے میں سخاوت کرتے تھے اور نقاب کیا ہوتا تھا، اس لیے نقاب کرتے تھے، اور رات کا اندھیرا بھی اس لیے کہ کوئی دیکھے نہیں کہ میں کس کو کیا دے رہا ہوں، اور کوئی محسوس یہ بھی نہیں کرے کہ مجھے امام زین العابدین علیہ السلام عطا کر رہے ہیں۔ اور بعد شہادت لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جو سخاوت کرنے والے تھے، جو آج 2 3 4 دن ہو گئے نہیں آ رہے، یہ تو امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ امام کی سجدوں کی وجہ سے جہاں پیشانی زخمی تھی، وہاں امام کے شانے بھی راشن اٹھا اٹھا کر جو لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے، خود راشن اپنے شانوں پہ اٹھاتے، کسی اپنے غلام سے یہ کام نہیں لیتے تھے، خود اٹھاتے اپنے شانوں پہ اور گھروں پہ جا کر راشن رکھتے، دروازوں پہ رکھتے، اور دستک دے کہ میرے امام وہاں سے غائب ہو جاتے۔ اور جہاں حج کا مہینہ آتا، ذی الحج کا مہینہ، حج کے دوران امام علیہ السلام کی میزبانی جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے کہ امام صفا و مروہ پر بھی اور مقام عرفات پر بھی اللہ کے لیے خیرات کرتے، بہت وسیع و عریض دسترخوان کا انتظام کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ امام حج سے واپس آ رہے ہیں اور مدینہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک غلام جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور اس غلام کا جو مالک ہے وہ اس کو گھسیٹتا ہوا غلام کو لے کے جا رہا ہے، اور ادھر سے امام کی سواری بھی اس کے قریب پہنچی، تو پوچھا کہ اے شخص تیرا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں اس کا غلام ہوں، میرے والد نے اس سے
اونٹ لیا سواری کے لیے، اور اس اونٹ کے بدلے میں مجھے اس کی غلامی میں دے دیا۔ اللہ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کے مالک سے کہ اگر میں تمہیں اونٹ دے دوں تو اسے رعا کر دے گا؟ تو اس نے کہا کہ ایک اونٹ نہیں، 2 اونٹ۔ تو امام علیہ السلام نے ایک اپنا اونٹ اور ایک وہ اونٹ جس پہ زیادہ راہ تھا، جس پہ راشن تھا اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی تھیں، ایک وہ اونٹ، یہ 2 اونٹ اس کو دیے سبحان اللہ، اور غلام کو آزاد کروایا، اور وہ جو زیادہ راہ کا سامان تھا وہ کچھ اپنے غلاموں میں اور کچھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پیدل سفر کیا مدینہ تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً آپ کی سخاوت کے بڑے واقعات ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پر، زندگی پر گفتگو جاری ہے، اور میں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ یقیناً امام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اگر بات کی جائے تو کئی پروگرام چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، تو امام علیہ السلام کا لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر امام زین العابدین ہے، ہر امام سید الساجدین ہے، تمام انبیاء کی صفات ہیں، لیکن خاص کر یہ القاب میں امام زین العابدین کے لیے مخصوص کیوں ہیں؟ دیکھیں، میں سابقہ بات حضرت کی بڑھاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی کہہ دیا کہ عبادت کا وصف تو ائمہ کرام میں متواتر ہے۔ تقریباً ہر ہی امام ہمارے سامنے جو موجود ہے، جن کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہی آپ لے لیں، تو جس طرح کہ انہوں نے ان کا ذکر کیا اس سے پہلے ائمہ کا کہ وہ قید کے اندر بھی اس طرح عبادت کرتے تھے کہ وہ گواہی دی ہے شرطے نے وہاں پر کہ میں جب بھی دیکھا آپ کو سجدے کی حالت میں۔ امام کاظم علیہ السلام نے بھی تقریباً کوئی 20 سے 23 سال کا عرصہ قید و بند میں گزارا ہے۔ وہاں بھی سندی بن شاہق جیسا جو شخص ہے جو وہاں پر نگران مقرر کیا گیا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یا تو امام کو سجدے میں دیکھا ہے، یا تلاوت میں دیکھا ہے، یا مناجات میں دیکھا ہے، اس کے علاوہ میں نے امام کو کسی اور حالت میں نہیں دیکھا۔ تو امام زین العابدین کو تو شہرت اس اعتبار سے ہے ہی کہ آپ کثرت عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک پر سجدہ مبارک کا ایک نشان نورانی طور پہ موجود تھا۔ اچھا، یہاں ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ اتنی بڑی آپ کی وہ نشان ہو گیا تھا کہ اس کو کاٹا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ امام کے حسن و جمال سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ ایک نورانی نشان ہے، اس کو آپ کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں، ممکن ہے اس میں کچھ تحریفات شامل ہو گئی ہوں، تو وہ سجدوں کا نشان ہے۔ یہ سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے مقرب ترین مقام ہے، جب بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ تو امام کو کثرت سجود کی وجہ سے، کثرت عبادات کی وجہ سے آپ کے معاصرین حضرت سعید بن مسیب کا اپنا زہد و تقوی اتنا بڑا ہے، 1400 سال کی امت مسلمہ خود اس پر اتفاق کرتی ہے کہ تابعین میں زہد و تقوی کے اعتبار سے یہ بہت سارے فہرست ہیں، لیکن وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں علی بن حسین سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں دیکھا ہے، میں نے ان سے زیادہ عبادت گزار نہیں دیکھا ہے۔ یعنی جس کا اپنا تقوی اس قدر مشہور ہو کہ 14 صدیاں اس کی گواہی دے رہی ہیں، جب وہ ایسی شخصیت کی گواہی دیں تو لا محالہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے۔ اور دوسری بڑی بات میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں آج کے معاشرے کے حوالے سے، اور یہ ہماری سخاوت کے پیغام کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام کی جو شہرت مشہور ہوئی ہے، اس اعتبار سے اس کو شہرت ملی ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ نہ صرف عبادات میں بلکہ اس طرح کے سماجی معاملات کے اندر بھی ان کو بھی آپ نے عبادت کے طور پہ اپنایا۔ کیا بات ہے، کیا بات! یعنی اس میں زین العابدین بئی معنی نہیں ہے کہ نوافل پر نوافل ہی پڑھتے رہیں، وہ تو آپ کی اپنی ذات کے لیے کیا کہنے۔ آج بھی بہت ساری مساجد کے اندر لوگ لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کو توفیق دے، لیکن وہی معاملہ کہ آپ جب اس مسجد کی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہے، وہ بھی عبادت کی متقاضی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ کی ماں بھی آپ کی طرف توجہ کر کے بیٹھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، دوست بھی ہیں۔ ہماری عبادات اگر صرف نماز تک رہ جائیں
تو پھر زین العابدین نہیں کہلائیں گے۔ اللہ ہماری عبادات جب نکل کر معاشرے کے ہر طبقے میں پھیل جائیں سبحان تو پھر اللہ، یہ کردار ہے امام سبحان زین اللہ۔ العابدین علیہ السلام کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک مثال عرض کی ہے، دوسری کر دیتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی کو صدقہ دیتے تھے تو جو مال درہم و دینار کی صورت میں یا اناج کی صورت میں ہوتا تھا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کو پہلے چومتے تھے، یعنی جو سامان تھا اس کو بوسہ دیتے تھے اور پھر بڑے احترام کے ساتھ سائل کو دیتے تھے۔ کیا بات، اچھا، اس کی شرح میں نے بزرگوں کو پڑھا اور سنا تو میں نے کہا بھی یہ چومنے کا عمل سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا اس کے اندر حکمت ہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں کئی حکمتیں ہیں، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ سائل کو رسپیکٹ دیا کرتے تھے، اور پھر جو صدقہ دے رہے ہیں یہ صدقہ سائل کو نہیں دیا جاتا، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کیا بات جاتا ہے، ہے۔ بے شک، تو بے شک۔ امام در حقیقت اپنا واہ واہ۔ تعلق باللہ واضح کر رہے تھے کہ پروردگار جو تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہا واہ ہوں یہ واہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس کو چوم کر سامنے والے کو واہ دے رہا واہ ہوں۔ واہ۔ آج تو ہم جیب سے نکالتے ہیں پیسے، یہ لو پکڑا دی ایسے کر کے حقارت کے ساتھ پھینکتے ہیں پھینک بازو۔ دیتے ہیں، نمود و نمائش ہے بے شک۔ بہت ساری۔ امام کی تو ساری زندگی پوشیدگی میں ہے۔ کیا بات، امام کا ہی فرمان آپ فرماتے ہیں کہ جو پوشیدہ صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا اللہ ہے۔ اکبر، ان پر اللہ کا غضب تو نازل نہیں ہوا، یہ تو اہدنا الصراط المستقیم والی شخصیات سبحان ہیں، اللہ، سبحان لیکن اس کے باوجود بھی کردار یہ ہے آپ۔ کیا بات، تو اس لیے کہ ہمیں اس زین العابدین کی جو شہرت ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے امتزاج طبقات فرمایا ہے۔ بہت پیاری بات، آپ کی مسجد، آپ کی خلوت اور آپ کی جلوت یہ سب ایک تھی۔ واہ واہ، آپ کی عبادتیں صرف مسجد میں یا خلوتوں تک محدود کیا نہیں بات تھیں، ہے، بلکہ آپ نے انسانیت کے اندر بھی عبادت کے پہلو، یعنی ان کی خدمت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو شرمندگی سے بچانا، واہ، ان کی سفید پوشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی ضروریات کی کفالت کرنا۔ 100 گھرانوں کا حضرت نے فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام کی کفالت، 100 گھرانے۔ آج ہم سے اپنے ایک بے روزگار بھائی کی کفالت نہیں ہوتی ہے، آج ہم سے اپنی ایک محتاج بہن کی کفالت نہیں ہوتی ہے۔ یہ امام وہ ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے گھر والے ایک وقت میں ایک انسانی طور پر خیال آ گیا آپ کے رشتہ داروں میں کہ ایسا لگتا ہے کہ امام کچھ مال سائیڈ میں جمع کر رہے ہیں کہ وہ کنجوسی کر رہے ہیں، یہاں تک کے الفاظ آتے ہیں۔ امام نے وہ تانا بھی برداشت کیا، اس لیے اللہ رب العالمین، کیا کہنے، کیونکہ بعد میں یہ راز کھلے ہیں کہ وہ مال اپنے لیے جمع نہیں کرتے تھے، واہ وہ واہ، اپنے بیوی بچوں کے مال سے بھی نکال کر ان بیواؤں، یتیموں اور مساکین اور فقراء کی خیال کیا کرتے تھے اور ان کی کفالت کیا کرتے بہت تھے۔ خوبصورت خدا بات کرے کر- کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے۔ میں ایک پہلو چھوٹا سا عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد زندگانی کی زینت ہے، اور اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، ہر انسان کو پیار ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند، گھر میں کنواں ہے اور اس کنویں میں گر گئے، اور کنیزوں نے شور مچایا کہ مولا آپ کے فرزند کنویں میں گر گئے، مولا آپ کے فرزند کنویں میں گر گئے، مگر امام نے کیا کیا کہ اپنی تسبیحات، رکوع و سجود کو اور قرآن کریم کی سورہ کو بڑھا دیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ، خشوع قلب کے ساتھ نماز کو ادا کیا، نماز سے فارغ ہوئے، مناجات سے فارغ ہوئے، اور پھر کنویں کے قریب آئے اور فرمایا اے پانی میری امانت واپس کر۔ تو روایات میں ہے کہ پانی نے ابلنا شروع کیا، بلند ہونا شروع کیا، اور امام نے اپنے امام بیٹے کو اٹھایا اور کنیز کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کنیز نے عرض کیا کہ مولا حیرت کی بات ہے کہ آپ کے فرزند کنویں میں گر گئے اور پانی کا ایک قطرہ بھی ان کی پوشاک تک نہیں پہنچا۔ تو امام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس اللہ کی عبادت کر رہا تھا، وہ اللہ میری اولاد کی حفاظت کر رہا تھا، اور کچھ اور بھی میرے بیٹے کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جاتا کہ جو موت کے قریب ہوتا تو میں عبادت میں غفلت نہ کرتا۔ تو وہاں پہ ہاتف غیبی سے آواز آیا انتا زین العابدین، اور اسی طرح امام نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک سانپ زمین کو چیرتا ہوا نکلا، اور اس نے بار بار امام کے پیر مبارک پر ڈسنا شروع کیا، حملہ کرنا شروع کیا، مگر امام کی نماز میں، رکوع و سجود میں، خضوع و خشوع میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں آیا۔ نہایت آرام اور سکون کے ساتھ عبادات بجا لانے کے بعد اس سانپ کی طرف دیکھ فرماتے ہیں اے دشمن خدا، اگر پوری دنیا کے حشرات والارض کیڑے مکوڑے مجھ پر ٹوٹ پڑیں تو سجدہ خدا بندی میں غفلت نہیں ہوگی۔ میں اس حسین ابن علی کا فرزند ہوں کہ جن پر تینوں تلواروں کی، نیزوں کی، پتھروں کی برسات ہو رہی تھی، اور وہ فرما رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پوری دنیا کے حشرات الارض مجھ پہ ٹوٹ پڑیں، مجھ پہ حملہ کریں،
میں سجدہ میں غفلت نہیں کروں گا۔ حاطف غیبی سے فوراً آواز آیا انتا سید الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں کی سید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام علی مقام کا یہ مرتبہ، یہ مقام کہ آپ سید الساجدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، بلکہ ایک روایت ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، اور رسالت میں آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت حاطف غیبی سے آواز آئے گی کہ این زین العابدین۔ اس وقت انبیاء علیہ السلام کی صفوں کو چیرتے ہوئے یہ میرا بیٹا آگے بڑھ کے کہے گا انا زین العابدین۔ سبحان تو یہ مقام امام علیہ السلام کا ہے، اور یقیناً آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور نہایت ممنون مشکور آپ تمام، آپ دونوں علماء کرام کا۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔